لوگ ہیں، واقعدار لوگ ہیں، نگاہ بلند ہیں، سخن دل نواز ہیں، جاپر سوز ہیں، وہ جو بھی ہوں، چاہے سویلین ہو یا فوجی ہو یا کمبینیشن ہو، دونوں کا کمبینیشن نظر آتا ہے ہمیں آنے والے وقت میں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 16 مسلمان جو اس سیاسی نظام کے تحت حکومت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اس ملک میں حکومت میں آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ناپاک اور پلیت ہونا پڑتا ہے، حرام کھانا پڑتا ہے، رشوت دینی پڑتی ہے، اور کوئی شریف محبت کرنے والا پاکستان سے اس نظام کے تحت حکمرانی میں نہیں آ سکتا۔ تو جو انقلاب ہم دیکھتے ہیں، جو تبدیلی دیکھتے ہیں، فکری اور روحانی تبدیلی، اس میں فوج ہو سکتا ہے کہ وہ آپشن کرے جیسے بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا تھا کہ حکومت کو صفائی کر کے اعلیٰ ترین پاکستانی سویلین مسلمانوں کو حکومت میں لا کر خود صرف پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالے اور پاکستانی مسلمانوں سے کہے کہ جاؤ اس ملک کی حکمرانی، اس ملک کی قیادت کرو۔ کسی بھی محکمے میں اعلیٰ ترین وابڈا ہے، ریلویز ہے، پی آئی ہے، کسی بھی ادارے کو لے لیجئے، اس کے اعلیٰ ترین افراد کو جو اسی محکمے کے لوگ ہیں اٹھا کے اس کے سربراہی دے دیجئے اور ان سے کہیے اپنے ادارے کو ٹھیک کرو۔ یقین کیجئے 1 سال کے اندر پاکستان انشاءاللہ چاند پہ اپنا آدمی بھیج رہا ہوگا۔ اتنی صلاحیت ہے ہماری اللہ کے فضل سے، لیکن ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ حکمران کون ہے، ہمیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ملک اور قوم کی عزت اور آبرو کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اللہ یہ کام فوجیوں سے لے، سیاست دانوں سے لے، دونوں کے کمبینیشن سے لے، صلاح الدین ایوبی سے لے، نور الدین زنگی سے لے، عمر بن عبدالعزیز سے لے، دیٹ از ناٹ مائی پرابلم۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین اور امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور ہمارا سر نہ جھکائے دنیا میں کہیں، ہمیں یہ تانے نہ پڑے کہ یہ لوگ $10 کی خاطر اپنی عزت بیچتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب یہ سننے والی بات ہے، ایک حکمران ایسا چاہیے ہمیں، قائد اعظم محمد علی جناح سے جب برطانیہ کے سفیر نے کہا کہ بادشاہ کا بھائی پاکستان آ رہا ہے، آپ ان کو ایئرپورٹ پہ جا کے ریسیو کیجئے، تو قائد اعظم کہتے ہیں میں اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو وہاں بادشاہ اس کو ریسیو کرے گا۔ ایسے حکمران چاہے وہ جو بھی ہوں، اس میں نہ پھنس جائیے گا، یہ دیکھیے گا کہ اتنی عزت کی آپ کی حفاظت کون کر سکتا ہے۔ کہ آپ کی اتنی اچھی گفتگو ہم لوگ نے سنی۔ سر سوری معذرت کے ساتھ سوال ذرا مختصر، ٹائم ذرا کم ہے۔ سوال اسی پیرائے میں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ جس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں 45-40 ایئرس کی ایج سے اور 65 ایئرس، مائک قریب کر لیجیے پلیز۔ 62 ایئرس میں جو پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں اتنی اچھی امید اور انتظار کے پہلو سے بتایا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 11 سال میں پاکستان بن گیا علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کے تحت، لیکن 60 ایئرس ہو چکے ہیں جبکہ آدھا حصہ پاکستان کا جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی ہم انتظار یہ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا قائد اعظم جیسا۔ تو یہ انتظار کی کیفیت انسانی فطرت ہے کہ انتظار گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن صرف امید، یقین اور انتظار کی کیفیت ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے اس انٹرنیشنل سینیریو میں جو پاکستان کے حالات ہیں، اس میں آدمی ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات آپ کو اللہ کے فضل سے ہم بتا رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں اللہ کے فضل سے جو انقلاب پاکستان کی فکر اور سوچ میں مبتلا ہوا ہے، اس نے مشرق سے مغرب تک ہمارے دشمنوں کو لرزا کر ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ قوم جو سال پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ خودکش حملوں کی وجہ سے ملک ٹوٹنے والا ہے، اس کے ایٹمی ہتھیار پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں جانے والے، پاکستان چھوڑ کے جاؤ۔ اب اللہ کے فضل سے ہم آپ کو صرف ایک مثال دیتے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں ای میل روز آتی ہیں، ایک نوجوان کی ایک ای میل ہم آپ کو صرف پڑھ کے سناتے ہیں، اور ہمارا سب سے زیادہ جو جنگل کی آگ کی طرح پیغام پھیلا ہے وہ ان نوجوانوں میں جو خاص طور پر ملک سے باہر ہیں یا ملک کے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ طبقہ ہمارا۔ ایک بچے کی ای میل ہمیں آتی ہے، کہتے ہیں زید صاحب میں اس ملک کو چھوڑ کے جانے والا تھا، لیکن صرف 3 پروگرام دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہاں رکوں گا، یہاں لڑوں گا اور یہیں جان دوں گا۔ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ اس نے اپنا کیریئر تبدیل کر دیا، زندگی تبدیل کر دی، لوگوں نے اپنے گرین کارڈ پھاڑ کے پھینک دیے، بچوں نے کریڈٹ کارڈ کاٹ کے پھینک دیے، بچوں نے اپنی کیریئر پلاننگ تبدیل کر دی ہے اس پاکستان میں واپس آنے کے لیے۔ بزنس کمیونٹی ہمیں ملی کراچی میں بھی، جنہوں نے ہماری بات سننے کے بعد 1 ہفتے کے اندر $50 ملین پاکستان لے کر آئے۔ وہ ہمیں فوجی ایسے ملے ہیں جنہوں نے پاکستان کے گہرے پانیوں میں جا کے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم پاکستان کی آبرو پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمیں ایسے پائلٹ ملے ہیں جو 30,000 فٹ کی بلندی کے اوپر ہمارا پروگرام دیکھ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ پی آئی اے کو ہم 2 سال میں ملک کے عروج پہ لے کے جائیں گے۔ یہ تبدیلیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس انقلاب نے لوگوں کو چوٹ لگائی، ہم اللہ کے فضل سے جو اللہ نے ہمیں یہ اذان دینے کی اجازت دی اور موقع دیا، یہ عشق اور جنون کی اذان ہے۔
ہمارا کام اذان دینا ہے. اس کا بلاغ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسی حرم میں جب پہلا پتھر رکھا تھا تو مالک سے پوچھا تھا، مالک یہاں کون آئے گا وادی ذی زرع غیر ذی زرع میں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جواب مالک نے کیا دیا تھا، علیک الاذان وعلینا البلاغ. آپ کا کام ہے اذان دینا، اذان دو، میرا کام ہے اس کو دنیا تک پہنچانا جہاں تک پہنچے گی. آج مالک کی برکت دیکھیں کیا ہے. ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت ادا کرنی پڑے. اپنی ڈیوٹی کیجئے. اور جہاں آپ نے 45 سال کی بات کی، ہماری ظاہری عمر بھی 45 سال ہے، کیوں گھبراتے ہو یار؟ جی سر، ایک سوال آیا ہے، ہیکل سلیمانی کے بارے میں تفصیلات دیجیے اور اس کا پاکستان سے کیا ریلیشن ہوگا؟ ہیکل سلیمانی اور پاکستان، دیکھیے اسرائیل میں مسجد اقصی کو گرانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے. اس کی بنیادیں کھودی گئی ہیں، مشرقی یروشلم سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے. اور اس تکلیف سے خبر کے لیے تیار رہیے گا، کیونکہ جس طرح غازہ میں ہنگامے اور فساد کے بعد پوری مسلم دنیا تقریباً خاموش رہی، اب اسرائیلیوں کو امید ہو چلی ہے کہ شاید وہ ایک اور سانحہ کر ڈالیں اور شاید مسلمان دنیا سے سڑکوں پہ جلوس نکالنے کے علاوہ کچھ نہ کرے. ان کا یقین، ان کا یہ بلیف ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے جو مرکز ان کا ہوگا وہ ہیکل سلیمانی ہوگا. اور ان کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ اس پورے مشن کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان اور اس کے مسلمان، 16 کروڑ مسلمان اور اس کی ایٹمی طاقت ہے. 1948 میں جب اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی تو ڈیوڈ بن گوریان جو اسرائیل کا فاؤنڈنگ فادر تھا، اس نے یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی، ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ پاکستانیوں سے. آئندہ تمہیں جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑے پاکستان کی ریاست کو تباہ کر دینا، کیونکہ جب تک پاکستان قائم رہے گا کبھی گریٹر اسرائیل قائم نہیں ہو سکتا. ان کو معلوم ہے کہ ہمارا پوٹینشل کیا ہے. اور یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے کہ آج کے خیبر کے یہودی آج کے مشرکوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہر ممکن سازش جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اور جب حضور کی سنت یاد رکھیے گا، فتح مکہ سے پہلے حضور نے خیبر کا رخ کیا. خیبر کو جب مسلمانوں کے قدموں تلے رون دیا گیا تو مکہ بغیر لڑے فتح ہو گیا تھا. پاکستان کو بھی آج کے خیبر کو اپنے قدموں تلے روننا ہوگا، یا اس کو اتنا دھمکا کے رکھنا ہوگا کہ وہ جرأت نہ کرے کہ ہمارے اس طرف کے دشمنوں سے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ ملا کے ہمارے خلاف کوئی سازش کر سکے. آج پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس کی بنیاد تل ابیب میں ہے. اور پاکستان دنیا کی واحد ایئر فورس ہے کہ جس نے ہم نے اسرائیل کے طیارے فضا میں مار کے گرائے ہوئے ہیں. ہم نے ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں بھی ان سے مقابلہ کیا ہوا ہے. ہمارے گنرز نے بھی ان کے طیاروں پر مارا ہوا ہے. ہمارے فائٹر پائلٹس نے بھی ان اسرائیلی جہاز مار کے گرائے ہیں. جب سیریا اور اردن کی فوجوں کو تکلیف پہنچی تھی، شام کی فوجوں کو تکلیف پہنچی تھی 67 اور 74 کی جنگوں میں، تو ہمارے پائلٹس ان کے جہاز اڑاتے تھے. یہ تاریخ ہم نے اپنی قوم سے چھپائی ہوئی ہے، نہ جانے کس لیے. یہ وقت ہے کہ ہمارے بچے بچے کو معلوم ہو کہ ہمارے پائلٹس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کیا ہوا اور ان کو مار کے گرایا. ہمارا ریکارڈ 100% ہے. انہوں نے ایک طیارہ ہمارا نہیں گرایا اللہ کے فضل سے. کوئی وجہ ہے کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں؟ جب وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف گھیرا ڈال سکتے ہیں تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنی فوجیں اردن، شام اور مصر کو بھیجیں اور ان کی فوجوں کی مدد کریں تاکہ اسرائیل کا گھیرا ہم ڈالیں. یہ حکمت عملی ہمیں کرنی پڑے گی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ. صاحب نے سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات میں جو کہ اکنامک کرائسس ہے اس میں ہم اس سودی نظام سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم اپنی بچتیں جو کہ کرتے ہیں اس بینکنگ سسٹم سے ہم کس طرح نجات حاصل کریں. دیکھیے، سود اور ربا کے نظام میں ہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج بالکل صادق آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے والوں میں سے نہیں بچے گا. جو سود نہیں بھی کھائے گا اس کو اس کا غبار یا دھواں پہنچے گا. تو ہم اس دور میں رہتے ہیں، مجبور ہیں کہ کاغذ کا نوٹ کی کرنسی جو ہماری جیبوں میں رکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کریں، جس کے پیچھے کوئی گولڈ بیکنگ نہیں ہے، جو فیک ہے. ہم مجبور ہیں کہ بینکس میں استعمال کریں، اپنے اکاؤنٹس رکھیں اور اکاؤنٹ ٹرانسفر کریں. ہم کوئی فتوے نہیں دیتے کسی کو. ہر شخص اپنے تقوی اور ایمان کے مطابق جو کر سکتا ہے کرے، جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. سود کے بغیر گزارا ہوتا ہے، سود نہ کھائیں. کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا مجبور ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں. ربا اور سود کا نظام نہ کریں. جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اپنے ریزروز کو ڈالر اور کرنسی اور فورن ایکسچینج میں رکھنے کے بجائے ریئل ویلتھ میں کنورٹ کریں، کیونکہ ڈالرز اور کرنسی اور فورن ایکسچینج فلکچویٹ کر رہی ہیں. ان کے جانے کا اندیشہ ہے. بڑے بڑے ملک تباہ ہوں گے اس میں جنہوں نے اپنے ریزرو صرف پیپر کرنسی